السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ پریے دینی بھائیوں اور متروں، آج کے درس ارتھات پاٹھ کا وشے ہے بھاگ ارتھات قضا و قدر پر ایمان لانا۔ ایمان کے 6 استمبھ ہیں ارتھات 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا ارتھات وشواس رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت ارتھات پرلوک پر ایمان لانا، بھاگ ارتھات اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ایک مومن ویکتی کو چاہیے کہ وہ بھاگ کے وشے میں ادھک تر غور و فکر نہ کرے، اسی میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اس کے بعد جان لیں کہ بھاگ ارتھات قضا و قدر کے 4 مراتب ارتھات 4 استر ہیں۔ پہلا استر ہے علم، ارتھات اس بات پر وشواس رکھنا کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے اس کے کاریوں سے متعلق ہوں یا بندوں کے کاریوں سے متعلق ہوں۔ اللہ تعالی کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، جو چیز موجود نہیں ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اگر وہ چیز موجود ہوتی تو کس طرح ہوتی اسے بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کون ویکتی سورگ میں جائے گا اور کون ویکتی نرک میں جائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتھن ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہی اللہ ہے جس کے اترکت کوئی ستیہ پوجیہ نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا کتھن ہے وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ کے علم نے، اللہ تعالیٰ کے گیان نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر ایک چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔ بدعان گن کہتے ہیں اس کا ارتھ یہ ہے کہ مخلوقات کو، سرشٹی کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو ان کے وشے میں پوری طرح سے گیان تھا۔ بھاگ کا دوسرا استر ہے لکھنا، ارتھات اللہ تعالیٰ نے سرشٹی کی تقدیر کو، ان کے بھاگ کو لکھ رکھا ہے۔ کوئی بھی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے کتاب میں کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ ارتھات لوح محفوظ میں ہر ایک وستو کو، ہر ایک چیز کو وستار کے ساتھ اور سنکھیپ طور پر اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم، نسندہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔ فقال لہ اکتب، اللہ نے کہا لکھ۔ قال وربی ماذا اکتب، اے میرے رب میں کیا چیز لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، کہ ہر چیز کی تقدیر، ہر چیز کے بھاگ کو لکھ دے، قیامت تک جو چیزیں ہونی ہیں وہ ساری چیزوں کو لکھ دے۔ میرے بھائیوں، تقدیر کا یہ دوسرا استر ہوا، اور اس کے متعلق ایک اور حدیث ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ فرماتے ہیں رفعت الاقلام وجفت الصحف، یہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اس کا ارتھ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھنا تھا وہ لکھ دیا ہے، اس کے خلاف ہرگز ہرگز کداپی نہیں ہو سکتا۔ جیسا اللہ نے لکھا ہے اسی طرح سے ہوگا۔ قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے، اب اس میں کسی بھی طرح کی کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ تقدیر کا تیسرا استر ہے مشیت، ارتھات مرضی، چاہنا۔ ایک مومن ویکتی کو چاہیے کہ وہ اس بات پر وشواس رکھے کہ جو اللہ تعالی چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالی نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تم چاہ ہی نہیں سکتے مگر جو اللہ تعالی چاہتا ہے، وہ اللہ جو ساری دنیا کا، تمام عالم کا وہ پالنہار ہے۔ تقدیر کا چوتھا استر، بھاگ کا چوتھا استر ہے پیدا کرنا، ارتھات اس بات پر وشواس رکھنا کہ کائنات کی، سنسار کی سمست وستوؤں کو ایشور نے ارتھات اللہ تعالی ہی نے پیدا کیا ہے۔ تمام کی تمام چیزیں وہ عدم سے وجود میں آئی ہیں، ارتھات وہ چیزیں پہلے نہیں تھیں، بعد میں وہ چیزیں وجود میں آئیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، کہ ہر ایک چیز، ہر ایک وستو کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ آج کا پاٹھ ارتھات درس اسی بات پر ختم کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے انوسار زندگی بسر کرنے کی توفیق پردان کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔